अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सनीरा और आप सब देख रहे हैं सीनी टॉक्स। हम बहुत सुनते हैं कि सब जो हो रहा है वो मकाफ़ात अमल है या कर्मा है। आखिर में एक्चुअली मकाफ़ात अमल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कर्मा क्या ये सब सच है या सब हमारा वहम है? इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, या अगर है तो इसका पहिया आखिर कैसे चलता है? कर्मा या मुकाफ़ात अमल या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, एक्चुअली ये क्या होता है? इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आए तो। इसके साथ नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो तक आपकी पहुंच हो सके। जी, तो हम बात कर रहे थे मुकाफ़ात अमल का पहिया कैसे चलता है, लॉ ऑफ कर्मा एक्चुअली है क्या। जो भी हम करते हैं इसका सिला अच्छा या बुरा, जो भी हमें इसी ज़िंदगी में मिल जाए, एक्चुअली वो मुकाफ़ात अमल, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन या कर्मा कहलाता है। जो भी रूह इस दुनिया में आती है वो माँ के पेट से बहुत ही अच्छी आती है, विदाउट एनी रिलीजियस, विदाउट एनी थॉट्स, बिना किसी मज़हब के, बिना किसी सोच के हम इस दुनिया में अपना कदम रखते हैं और अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। बढ़ते हैं, वक्त के साथ साथ चलते हैं, हमें लोग मिलते रहते हैं, माँ बाप, बहन भाई, अजीज़, रिश्तेदार, स्कूल, कॉलेजेस, हमारे कोलीग्स, मियाँ बीवी, और हम दुनिया के हर रिश्तों को समझते हैं और सीखते रहते हैं। एक टाइम आता है जब हम खुद इस काबिल हो जाते हैं कि वो सब सलाहियतें इस्तेमाल कर सकें जो अल्लाह ने हमें दी है, और सबसे बड़ी सलाहियत जो है वो है अक्ल सलीम, यानी कि हमारा अपना जहन, हमारी अपनी थॉट्स। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई, और सब हमारी चॉइस है कि हम किस को चूज़ करते हैं। और इस चॉइस में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। यूजुअली लोग कहते हैं कि मैं आज जो हूँ अपने माँ बाप की वजह से, मैं आज जो हूँ उस औरत की वजह से, उसने मुझे धोखा दिया, मैं आज जो हूँ, आपको नहीं पता मेरी बैक स्टोरी क्या है, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ, इसलिए मैं ऐसा बना। बट एक्चुअली आप जब भी कुछ भी बनते हो, आप कुछ भी करते हो, एंड में वो आपकी चॉइस होती है। ओके, पीपल विल कम इन योर लाइफ, दे विल गिव यू डिफरेंट लेसन्स, दे विल टीच यू मैनी थिंग्स। आपको वो फोर्स करेंगे बुराई के लिए, आपको वो बुरे रास्ते दिखाएंगे। और इसमें एक्चुअली हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि शैतान है जो हमें भड़काता है। और मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को कि इस दुनिया में मेरा ख्याल बेचारा शैतान अपसेट होता होगा, परेशान होता होगा कि मेरे से बड़े भी लोग हैं। हम इंसान शैतानों से बढ़ चुके हैं, हम लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, और जो भी है, बहरहाल जैसा भी होता है, हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। देन वाई वी चूज़ ओनली रॉन्ग वे, और मैं इस बात को भी मानती हूँ और हमेशा मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारी लाइफ में हमें हर इंसान को ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपकी इस्लाह करता है, जो आपकी तरबियत करता है। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना इन है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको किसी चीज़ों का नहीं पता, वो यूजुअली सर्च इन यूट्यूब के हाउ टू दिस, हाउ टू दैट। तो ऑफ कोर्स देर आर सो मेनी पीपल्स, इवन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में, आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत ऐसे स्पीकर्स हैं जो आपको समझाते हैं अपने लाइफ को लेके। तो वी ऑलवेज़ हैव चॉइसेस टू चूज़ द वे व्हाट वी वांट एक्चुअली। तो अगर हम खुद एक रास्ता चूज़ करते हैं और दानिस्ता पर्पसली किसी को तंग करना, ना जानते हुए कि वो बेकसूर है, दानिस्ता उसके साथ बुराई करना, ये सब हमारे हाथ में है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे डॉक्टर की एग्जांपल है। डॉक्टर भी ऑफ कोर्स पेट फाड़ता है, डॉक्टर आपको ऑपरेशन करता है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, यू गॉट स्केयर्ड व्हेन यू सी दैट जो भी वो कर रहे होते हैं। बट उसमें अगर उनके ऑपरेट के दौरान बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर को नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि डॉक्टर की अटेंशन उसको तकलीफ़ देने के बाद राहत देने की होती है। डॉक्टर उसको मारना नहीं चाहता, डॉक्टर सिर्फ उसको ठीक करने की नीयत से उसको थोड़ी तकलीफ़ के प्रोसेस से गुजारता है। तो ये एग्जाम्पल हो गई उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई कर्मा और जो मकाफ़ात अमल है, हो सकता है भाई तुम्हारे बुरे नतीजों की वजह से आए हो, तुम बीमार हो गए, कुछ किया होगा अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारे कोई फौत की हो गई, कोई डेथ हो गई, ये पता नहीं किसने क्या किया होता जो तुम पे पड़ गया। इट्स नॉट लाइक दैट।
ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو جو آزمائش ہے وہ اس کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے. دیکھیں ہم سب اپنے دل میں جانتے ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. اور اگر آئی تھنک آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ بھول چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی انسانیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم آخر کس کو تکلیف دے رہے ہیں, ہماری وجہ سے کون پریشان ہو رہا ہے. اگر آپ ریلیکس ہیں, اگر آپ بالکل کمفرٹیبل ہیں کہ ہم نے اس انسان کو تکلیف دی اور ہم سوچ بھی نہیں رہے اس کے بارے میں, مطلب کہ ہم اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں اس برائی کے, اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں لوگوں کو ہرٹ کرنے کے کہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو ٹو کمبائن دس تھنگ کہ یوزلی ہمارے پاکستان میں, ایشیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. دوسری طرف اگر آپ کی اٹینشن صرف تکلیف کی ہے تو یہ آپ کی چوائس ہے. ایک مارتا ہے انسان دوسرے کو لالچ سے, ہم گندی سوچ سے, ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی سے. اس کو کوئی بھی ایکسکیوز ہو, اس کا کرم اس کو ملے گا, اس کا پھل, اس کا سزا اس کو ملے گی. اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آخر یہ پہیہ کیسے چلتا ہے, یہ ملتا کیسے ہے ہمیں, ہمارے گناہوں کی سزا یا ہمیں مکافات عمل ہمیں ملتا کیسے. ہمیشہ ایک انسان جب دوسرے پہ ظلم کرتا ہے وہ خود کو طاقتور سمجھتا ہے اور دوسرے بندے کو کمزور سمجھتا ہے. کسی کمزور کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا یا اس پہ ظلم کرنا اور اس کو اتنا مجبور کر دینا کہ وہ آپ کے لیے بد دعا دے دے, یہ آپ کے کرما کا آغاز ہے, یہ آپ کے مکافات عمل کا آغاز ہے. اب جی آپ کے مکافات عمل کا پہیہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ایک برائی کر کے, صرف ایک برائی کر کے وہ انوائٹ اور اون کرنا. ہم خود دعوت دیتے ہیں اپنے مکافات عمل کو, ہم خود کو سزا دیتے ہیں, خود کو گناہ میں اتنا پھنسا دیتے ہیں. جب ہم بری طرح اس گندگی میں دھس جاتے ہیں نا, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہماری زندگی خود تباہ ہونے لگتی ہے. if we do sin we believe on sin, you know the main thing, پلیز اس پہ فوکس کریں کہ we do sin, اگر ہم خود گناہ کرتے ہیں ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اور پھر وہ ہماری ذات کا حصہ بن جاتے ہیں, and we are like ہم اس پہ بہت used to ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں اتنا کامن لگنے لگتا ہے کہ وہ ہماری ذات کا حصہ بن جاتا ہے. پھر اس سب سے پہلے جب ہم اس ٹائم پہ پہنچتے ہیں جب ہماری اولاد ہوتی ہے سپوز, تو یہ ہمیں وہ سزا ملتی ہے جو ہم خود اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں. ہماری اولادیں تباہ ہونے لگتی ہیں کیونکہ تربیت وہ کر سکتا ہے جو خود ستھرا ہو. تو ہم اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں. ہم خود, ہماری تربیت ہم اپنی اچھی نہیں کر سکے تو ہم بچوں کو اگنور کرتے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں, وہ وہی دیکھتے ہیں جو ان کے ماں باپ نے کیا, اور وہ آٹومیٹکلی ان کی رگوں میں وہی چیزیں دوڑنے لگتی ہیں انٹل وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں, انٹل وہ اس چیز کو غلط سمجھنے لگیں. بالکل دوسری بات ہے, لیکن یوزلی بچے وہ دیکھتے ہیں جو ان کے ماں باپ کرتے ہیں. سو لا آف کرما از دیٹ وی آر ریسپانسبل آف آور ایکشنز اینڈ اٹس ناٹ فار اس, دیٹ از فار ادرس ایکچولی, یو نو. یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کروں گی اینڈ آئی وانٹ کہ سب اس پہ پلیز فوکس کریں. اور یہ پوائنٹ جو اسپیشلی میرے مائنڈ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو مین پوائنٹ کہ ہمیں آخر سزا جو ملتی ہے, ایک تو وہ کیسے ملتی ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. دوسرے جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عزیز چیزوں سے ہمیں سزا ملنی شروع ہوتی ہے. یہ ہے اصل بات. میں چاہوں گی آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا سوچیں. انسان کی جو بھی پسندیدہ چیز ہوتی ہے نا, چاہے وہ رشتہ ہے, چاہے وہ اس کی اولاد ہے, چاہے وہ اس کی دولت ہے, اس کی بیوٹی ہے, اس کی جوانی ہے, اس کی باڈی کے پارٹس ہیں, وی ڈونٹ نو, یو نو, ہم سب کے اپنے اپنے ایک ڈیپلی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم بہت زیادہ عشق کی حد تک انوالو ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی اولاد کے لیے پاگل ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنے لیے پاگل ہوتے ہیں, یو نو, ہم سب کی اپنی اپنی چوائسیز ہیں. تو ہمیں تکلیف انہی چیزوں سے ملتی ہے جس چیز کے پیچھے ہم عاشق ہوتے ہیں, اور اللہ سزا صرف انہی چیزوں سے دیتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے دیوانے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگ بازو ٹوٹ جائے گی؟ نہیں, آپ کے بچوں کو سزا ملے گی تاکہ آپ کو بہت تکلیف ہو. اگر آپ کے پاس بے انتہا دولت اور اپنی دولت کے لیے آپ نے سب الٹے سیدھے کام کیے, لوگوں کو تنگ کیا, اللہ آپ سے وہ ایک ٹائم آگا آپ سے دولت چھین لے گا, آپ کنگال ہو جاؤ گے. جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ اسی چیز سے ہمیں آزماتا ہے, اللہ اسی چیز سے ہمیں سزا دیتا ہے.
بہت سے ایسے ایگزامپلس ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپلس دوں گی. بہت سے واقعات ہیں بٹ میں نہیں چاہتی کہ ویڈیو اور لمبی ہو جائے. جہاں پہ ہم رہتے تھے ایکچولی وی یوز ٹو لیو ان ڈفرینٹ سٹی. پہلے وہاں پہ ہمارے سامنے, ہم جس ایریے میں رہتے تھے وہاں پہ چودھری لوگ رہتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو واقعی چودھری سمجھتے تھے, اور ان کے بقول باقی سب لوگ اینٹ کوڑا اس طرح کے ہیں, اور وہ چودھری ہیں. کسی بھی غریب کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر اپنا گھر تعمیر کرے. ان سے پہلے نقشہ پاس کروایا جاتا تھا, انہیں بتایا جاتا تھا ہم اتنا بنا رہے ہیں, اور بھی آپ کا گھر ان کے لیول سے کم ہونا چاہیے, آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کے گھر کے صحن تک تو جا سکتے ہو, آپ ان کے اندر نہیں جا سکتے. بہت متکبر تھے وہ لوگ, اللہ ان سب کو معاف کرے. لیکن جس انسان نے یہ شر پھیلایا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں چھوٹی سی تھی اور مجھے پتہ لگا وہ بیمار ہو گئے. بٹ واٹ ہیپن, وہ انسان 3 دن تک نہیں مرا, اس کی جان اٹکی ہوئی تھی, اور وہ جان کنی کے مشکل مرحلے میں تھا. وہ مر گیا, وہ فوت ہوا. جب اس کی ڈیڈ باڈی آئی, میں بھی بھاگی گئی کہ کیا ہوا ہے. اینڈ ایوری بڈی واز لافنگ, ہر کوئی ہنس رہا تھا, مر گیا, یہ دیکھو کہ مر گیا. تو یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ آپ کو اپنے مکافات عمل کا کیسے ملتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی بیوی رہ گئی, اس کی بیوی بھی ویسے ہی مغرور تھی. اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کا دکھ دیکھا, وہ بھی ایسے ہی مرا, اس کی بھی جان نہیں نکل رہی تھی. پھر اس کے بعد اس کی بیوی مری, یہ سب میری آنکھوں دیکھ کی بات ہے, اس کی بھی جان نہیں نکل رہی تھی. ایک ایک کر کے میرے سامنے انگلیوں پہ میں نے ان لوگوں کو گنایا. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ لوگوں سے بہت بدسلوکی کرتے تھے. بہت سی مثالیں ہیں, بہت سے واقعات ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں ان پہ ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ بنا دوں گی انشاءاللہ. اس کا پارٹ 2 ہم ریلیز کریں گے, جس میں ہم صرف واقعات بتائیں گے. میرے پاس بہت سے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل چاہتے ہیں پلیز مجھے کمنٹ کر دیجیے گا. ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جو بھی آپ کرتے ہیں جسٹ ریممبر, ایک تو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, دوسرا آپ کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے. وہ ایکچولی نوز وٹ وی آر ڈوئنگ, وہ ایکچولی نوز وٹ وی آر. ڈونٹ لیٹ پیپل پوائنٹ یور ویکنیس اور یور سنس. آئی تھنک وی آر enough for ourselves to judge. We are enough to understand what we are. تو اس لیے آپ کا اپنا آپ کے لیے بہت کافی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے, ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں نا, یوزلی ہم دیکھ لیتے ہیں لوگوں کے ایکسپریشن سے. سم ٹائمس دے آر رانگ, سم ٹائمس وی آر رانگ, بٹ ایون اف دے آر رانگ, مے بی آپ کی کوئی بات, آپ کا کوئی ایکشن ان کو سمجھ نہیں آیا, ان کی تھاٹ اس لیول کی نہیں ہے جو آپ کو نہیں سمجھ سکے. پلیز ان سے بات کریں, ان سے معافی مانگ لیں. معافی مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, بٹ اس میں بہت راحت ہے. آئی تھنک اس دنیا کے کام اگر ہم یہاں پہ ہی سمیٹ لیں تو ہمارے لیے آگے بہت آسانی ہے. اگر ہم خود اپنا روز محاسبہ کرتے ہیں, بلیو می, ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم کبھی اس لیول پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ ہم پریشانی اٹھائیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے, یا ہمارے پہ کوئی ایسی آزمائش آئے جس کو ہم مکافات عمل کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.